اچھا اسی طرح ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے. اگر ہمارے یہاں بہت سارے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی از ویری کامن. تو یہ سلو گروئنگ ڈیزیزز ہیں جو کہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اوور دی ایئرس اٹ کین بی 8-10 years اور ویریشن, بٹ اوور دی ایئرس اٹ کازز اے لیور ڈیزیز کالڈ لیور سیروسس, جس میں لیور جو ہے نا جیسے کہہ لیں کہ ایک اسکار نہیں بن جاتا. ٹھیک. تو اس کے بعد ایسے پیشنٹس میں لیور کینسر کا رسک بڑا ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن جیسے کہ ایز اٹ از ریکمینڈڈ, تو آپ کو ہیپیٹائٹس بی نہیں ہوگا, آپ کو لیور سروسس نہیں ہوگا, آپ کو لیور کینسر نہیں ہوگا اگر آپ یہ ویکسینیشنز لیتے رہتے ہیں. ہاں جی. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان اے روٹین اور ونس ان اے لائف. یا اس کا 0, 1 اور 6 months کا پروٹوکول تھا, ابھی مجھے نہیں پتا کہ کوئی چینجز آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دفعہ لائف ٹائم اس کا 0 means کہ آج, پھر اس کے بعد a month and 6 months, کچھ اس طرح کا پروٹوکول ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بس یو ڈن فار لائف ٹائم پروٹیکٹڈ. اسی طرح HPV کی ویکسین ہے. اب یہ تو تھوڑا سا ویکسین کا ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ اس کے بعد پریونشن کا آتا ہے وہ ہے اسکریننگ. اوکے. اچھا یہ بڑا نگلیکٹڈ سبجیکٹ ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ. ہم لوگ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں جب تک کوئی بیماری ہو نہ, کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اینڈ تک نہ چلے. اینڈ تک, یعنی کوئی تکلیف محسوس ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ادروائز وی آر گڈ ٹو گو. ہم نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس. اگنور کرتے ہیں. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے یہ ہم بات کر رہے ہیں پریونشن کی, تو بریسٹ کینسر جو ہے اٹس اے لیڈنگ کاز, سیکنڈ ان US اٹس سیکنڈ لیڈنگ کاز آف کینسر ریلیٹڈ ڈیتھ. لنگ از نمبر 1. اوکے. اب چھوٹی سی میں آپ کو کوئی 2001-2003 یعنی کہ آج سے 20-25 سال پہلے جن عورتوں کو اسٹیج 4 کینسر ہوتا تھا نا, ٹھیک ہے, ان کا میڈین سروائیول مینز ان کی میکسیمم ایج جو تھی نا وہ 6 months اور لیس تھی. ٹھیک. اب دیکھیں نو وی آر ان 2026. اب اسٹیج 4 پہ میرے پیشنٹس ہیں, ان کا میڈین سروائیول 5 سال سے زیادہ ہے. اچھا. with all these drugs and the therapies and the treatments we have. اب وہ ایک چھوٹی مطلب دس از ویری امپورٹنٹ, اگر کسی فیمیل کا بریسٹ کینسر کا ڈائگنوسس اسٹیج 1 اور 2 پہ ہو جاتا ہے اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کو فالو کیا جاتا ہے, وچ از سرجری ہے, ریڈیشن ہے, اورل پلز ہوتی ہیں, اینٹی ہارمون یا کیمو تھراپی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی گائیڈ لائنز ہیں جو ہماری نیشنل گائیڈ لائنز ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں NCCN. ٹھیک. تو اگر ان کو فالو کیا جائے تو اس کا کیور ریٹ 95+% ہے. اچھا, اسٹیج 1 اور 2 کے پیشنٹس کہاں. تو یعنی کہ یو کین, آپ کو بریسٹ کینسر ہے ارلی اسٹیج پہ 1 اور 2, آپ اس کو پراپر ٹریٹ کریں تو یو کین لیو اے نارمل لائف. دیٹس ونڈرفل. یا دیٹس ونڈرفل. لیکن وہ کیسے پکڑنا ہے اس کو ارلی اسٹیج پہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیٹ واز دا پریونٹیو میتھڈ. تو یہ جو اسکریننگ میموگرام ہے نا, اب ہمارے پتہ نہیں اس کی کیا کانسیپٹ ہے, کنزرویٹیو ہیں لوگ, ریلیجیس, ملٹیپل فیکٹر, کلچرل, جو بھی. میموگرام کی جو ایج ہے نا ٹو گیٹ اٹ اسٹارٹڈ ایج 40 to 45-50. تھوڑی سی ویریشنز ہیں گائیڈ لائنس میں. ٹھیک ہے. بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہم 30 سے پہلے بھی شروع کرتے ہیں, جن میں ایک اسپیسیفک میوٹیشن ہوتی ہے جس کو BRCA1 اور 2 کہتے ہیں, وہ بڑی ہائی رسک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ جو جس کی بھی ایک جیسے کہ میموگرام کسی کا پرائمری فزیشین وہ کہتا ہے جی آپ میموگرام کروا لیں, اب 40 آپ کی ایج ہو گئی ہے تو آپ کو نارملی کرا لینا چاہیے. آپ کو once a year کروانا چاہیے. یعنی آفٹر 40 یعنی 40+ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو لازمی اپنی اسکریننگ کرانی ایٹ چاہیے. لیسٹ 40-45 پہ ان کو ایک once a year میموگرام once a year. once a year. اوکے.